أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. معزز پردہ نشین دینی خواتین، اللہ رب العزت کے اس کلام کی ان دو آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہوا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، دو گروپ ہو گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ ان کو الٹ دیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت ان کو سیدھے راستے پر لاؤ جنہیں اللہ گمراہ کر دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، سیدھے راستے سے ہٹا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر آپ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں پا سکتے۔ اس آیت میں 4 باتیں ہیں۔ ایک پہلی بات، منافقین کے بارے میں تم دو گروپ میں کیوں چلے گئے، دو گروہ بن گئے۔ دوسری بات، اللہ ان کو جو الٹ دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تیسری یہ بات ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے سیدھے راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ چوتھی یہ بات ہے کہ اللہ جسے سیدھے راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم سیدھا راستہ ڈھونڈنا مشکل ہوگا، نہیں پاؤ گے کوئی راستہ۔ 4 باتیں اللہ نے اس آیت شریفہ میں کہا ہے۔ اس آیت شریفہ کا شان نزول اصل میں یہ ہے، 2 باتیں مفسرین حضرات نے تحریر فرمائی ہیں، لکھی ہیں تفسیر کی کتابوں میں۔ کچھ لوگ تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس زمانے میں آج کے جیسا آزادی نہیں تھی کہ دین پر ہر آدمی آسان سے چل سکے۔ دین کو اپنانے میں بڑی قربانیاں لگتی تھی، مجاہدے لگتے تھے، لوگ چلنے نہیں دیتے تھے۔ ان لوگوں کے اندر دین کی اتنی عظمت تھی، دین کا اتنا خیال تھا، اس قدر قدر کرتے تھے دین کی کہ وہ دین کے لیے اپنے بستیوں کو، گاؤں کو چھوڑ دیے، خاص مکانات کو چھوڑ دیے،
ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جہاں جا کر ہم اپنے دین کو بچا سکیں، اپنے دین پر چل سکیں، وہاں جا کر دین کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ اس خیال سے بہت سارے لوگ ہجرت کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ دین کے لیے ہجرت فرمایا ہے آپ نے۔ تو کچھ لوگ اور بھی تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، مدینہ منورہ میں جا کر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، وہ واپس مکہ آنا چاہ رہے تھے۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم جائیں مکہ، وہاں ہماری جائیدادیں وغیرہ ہیں، اس کو دیکھ کر اسے سنبھال کر پھر آ جائیں گے، اور لوٹ گئے واپس مشرکین کی طرف، مکے کی طرف لوٹ گئے۔ تو صحابہ میں سے بعض صحابہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بعض کو یقین ہو گیا نہیں یہ مذہب چھوڑ کے جا رہے ہیں، مسلمان نہیں، یہ منافق لوگ ہیں جو جانچ پڑتال کے لیے آئے تھے، واپس چلے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کو۔ اس طرح دو گروپ ہو گئے، صحابہ میں دو گروہ بن گئے۔ بعض لوگ ان کے بارے میں سمجھتے تھے کہ واقعی کوئی مجبوری ہے کہ واپس چلے گئے، لیکن بعض صحابہ جانتے تھے نہیں یہ واپس مسلمان ہو سے اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، مرتد ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ انہی کی شان میں اس آیت کو اتارا ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پس تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹ دیا۔ وہ اللہ بھی جانتے ہیں کہ کون منافق ہے، کسی کیا نیت ہے۔ میں یہ عمل کوئی کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے، چاہے آدمی کرنے والا یا کرنے والی اپنی زبان سے کچھ بھی بولے، دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ، غیب کو جاننے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے کرتوت ایسے تھے کہ واقعی منافقین تھے۔ اور شروع ہی سے یہ اسلام میں چلتا ہوا آیا ہے کہ اسلام کو جتنا باہر کے دشمنان اسلام ہیں اتنا ان سے نقصان نہیں پہنچا جتنا اپنے اندر کے منافقوں سے پہنچا ہے۔ ساتھ میں رہتے ہیں، ہم قیال دکھاتے ہیں، ہم جیسے رہتے ویسا بولتے ہیں، پیچھے ہٹنے کے بعد بدل گئے رہتے ہیں۔ سامنے ایک رہنا، پیچھے اور ایک طرح رہنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ سامنے تو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اتنا ظاہر کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، اس زمانے میں منافقوں کے بھی جماعت سے نماز نہیں چھوٹتی تھی، اتنا پابند ہوتے تھے، اتنا اپنے آپ کو ہم پکے مسلمان ہیں کر کے ظاہر کرتے تھے۔ محترم دینی خواتین، نماز کے بارے میں بات آ گئی تو ایک بات درمیان میں عرض کرتا چلوں۔ آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ منافقین ہم سے کافی اچھے تھے۔
ہے تو منافق لیکن نماز کے پابند تھے، اتنا پابند کہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں آ کر۔ آج ہمارے کو اللہ تعالیٰ بہت سہولت دے دیا، گھر کے اندر محلے محلے کے اندر مسجد ہے، مائک کا سسٹم ہے، آواز گھر تک پہنچتی ہے۔ اذان کے بعد ہم چاہے مصلی بچھا کر نماز ادا کر لیں اپنے گھر میں، مرد حضرات کو تو مسجد جانا پڑتا ہے، لیکن بہت ساری مستورات کے احوال کے معلوم ایسے ہوتے ہیں کہ روزانہ 5 وقت کی نماز بہت مشکل پڑھ پاتی ہیں۔ پڑھنے والوں کو تو کچھ بولنے کا ہی نہیں پڑھتے، آج ان کو یقین ہے نماز کیا ہے، عادت بھی ہے، اللہ کے حکم کو جانتے ہیں۔ ورنہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں گھر کے اندر۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ان آیتوں میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ میں یہ صحابہ میں یہ بات ہو گئی تھی کہ یہ لوگ واپس چلے گئے، مدینہ آئے تھے پھر مکہ واپس لوٹ گئے۔ دوسری روایت ہے اس آیت کے شان نزول میں، وہ یہ ہے یہ لوگ مدینہ نہیں آئے، مکہ مکرمہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آئے تھے، جیسا بعض صحابہ نے نہیں کی ہجرت، ایسا یہ لوگ بھی مکہ ہی میں رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نہیں یہ منافق ہیں یہ لوگ، تم ان سے دوستی مت کرو گا۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، دین کے لیے آدمی چھوڑ کر جانا، جس طرح آپ ابھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، کچھ دن کے بعد ملے گی، قرآن کی تفسیر ہوگی، ادھر سے قرآن چل رہا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر سالوں سے اللہ ایک نظام کھولا ہے، راستہ بنایا ہے۔ جیسا یہ تھوڑی دیر کے لیے ماننے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایسا ہی دین کے لیے کچھ مدرسے کھل گئے، یہاں پر ہی دیکھ لیجیے، ہاسٹل کا سسٹم ہے، نسوان ہے، تربیتی کورس کے نام پر ماشاءاللہ کافی مستورات فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ایسے بہت سارے مستورات کے مدرسے ہوتے ہیں نسوان کے نام پر، وہاں ان کو خیر کی لین کی بات ملتی ہے، دین کا علم ملتا ہے، قرآن حدیث کا علم ملتا ہے۔ یا کم از کم آخر میں کچھ ترتیب سہولت کے ساتھ اکابرین نے ایک اور بھی بنا دی، جس طرح ہفتے میں ایک مرتبہ تفسیر ہو رہی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ درس قرآن ہو رہا ہے، ایسے ہی محلے کی مسجد کے علاقوں میں ہفتے میں ایک مرتبہ مستورات کے اجتماعات بھی چلتے ہیں، اور وہاں بھی ایک ترتیب بنائی جاتی ہے، کچھ دین کے حساب سے فکریں ہوتی ہے، تشکیلیں ہوتی ہیں۔ وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ گھر بار چھوڑ کر 3 دن کے لیے باہر آ جاؤ دین کے خاطر۔ تو محترم خواتین، یہ ہجرت کے متعلق سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مدینہ منورہ کو نہیں آئے، مکہ مکرمہ ہی میں تھے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن ہجرت نہیں کیے، بعض صحابہ ان کو پچھتانے لگے، بعض ان سے بیزار ہو گئے، نہیں ہجرت کے بغیر کیسا ہوگا۔ اس لیے صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے صاف کر دیا راستہ، یہ منافق ہیں یہ لوگ، آپ ان کے بارے میں اتنا آپس میں مزاحمت نہ کریں،
ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ایسا کر دیا ہے. اللہ جانتے ہیں یہ کیا ہے اصل میں. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ جسے سیدھے راستے سے ہٹا دے پھر اسے کوئی سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا. ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو گرفت میں لے لیا, پکڑ میں لے لیا. منافقین جو ہوتے ہیں یہ دو منہ کے سانپ ہوتے ہیں. یہ مردوں میں بھی ہوتے ہیں, مستورات میں بھی ہوتے ہیں. یہ اندر کچھ رکھتے کچھ اور ہیں, زبان سے بولتے ہیں کچھ اور ہیں. زبان سے جو بولی والی بات ہے سامنے والے کو, حالانکہ دل میں اس کے خلاف ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفاق. اور یہ کہاں کس طرح پایا جاتا ہے وقت ناکافی, آپ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ, بہت جگہ تجربہ ہوا ہوتا ہے. ان کے بارے میں قرآن میں کیا کہا؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اسی پارے میں آگے کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق لوگ جو ہوتے ہیں, منافق جو انسان ہوتے ہیں, ان کے لیے اللہ جہنم کے سب سے نیچے حصہ مقرر کیا ہے. جہنم کے 7 حصے ہیں, 7 طبقے ہیں, 7 درجے. اوپر والی جہنم, اس میں ڈالے جانے والے اور ہیں, دوسرے درجے میں اور ہیں, تیسرے درجے میں اور ہیں, چوتھے میں, 5ویں میں, 6ٹے میں, 7ویں. 7 درجے ہیں جہنم کے. سب سے نیچا حصہ, نچلا درجہ, 7واں حصہ وہ منافقوں کے لیے رکھا اللہ. اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرمائے. جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. کچھ حدیث بیان کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کرنے کے بعد جبرائیل کی کیفیت کو دیکھ کر محسوس کیا جبرائیل واقعی کچھ الگ نظر آ رہے ہیں, کچھ پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل ہوا کیا ہے, بات کیا ہے, بتائیں. اللہ کے نبی ابھی اس وقت میں جہنم سے گزرتا ہوا آ رہا ہوں. جہنم کے 7 درجے ہیں, ان سے میری گزر ہے بھی ہوتی ہے. یہ وہاں کا منظر مجھے اس طرح کی کیفیت پر مجبور کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہو گئے, پوچھنے لگے جبرائیل ہوا کیا, دیکھا کیا آپ نے, بتائیے تو صحیح. جبرائیل بہت نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ کے نبی کا اصرار بتانا پڑا. اللہ کے نبی جہنم کے 7 درجے ہیں, سب سے نیچا جو درجہ ہے اس میں منافق لوگ جائیں گے. اتنا کہہ دیا پھر چھوڑا, رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قراری تھی کہ وہ معلوم تو کریں کیا ہوا کیا ہے, کس طرح, تاکہ اپنی امت کو بتا سکیں کہ جہنم کے بارے میں پوری کیفیت. اس کے بعد کے کچھ لوگ ہیں, اس کے بعد کے درجے میں مجوسی ہیں.
اس کے اوپر کے درجے میں آنکھ کی پوجا کرنے والے، جو آنکھ کو مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ اس جہنم کے اس حصے میں ڈالے جائیں گے۔ اس سے اوپر کے درجے میں سورج کی پوجا کرنے والے، سورج کو بھی مانتے ہیں کچھ لوگ۔ آج کل تو گھروں کا سسٹم بھی ایسا بناتے وقت میں اللہ حفاظت کرائے، امت کی ایمان کے عقائد کو اللہ درست کرے، واسطو کے نام سے ایک بیماری چل پڑی ہے، بناتے وقت میں واسطو دیکھو بناتے گھر، ادھر واسطو ہے کیسا رکھنا، سورج کی روشنی کہاں تھی کیسا، اور وہاں پوچھتے نہیں کون بھی، وہ گونڈے کیسا بولے، میسا کیسا بولے، اس حساب کا غلط عقیدے، غلط خیالات جو مشرکین کے کام ہیں، اسلام سے باہر کے لوگ جن کا جو عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ مسلمانوں کا ہو جا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو آنکھ کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کے اللہ نے یہ درجہ متعین کیا ہے، اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ اس سے اوپر کے حصے میں یہودی ڈالے جائیں گے، اس سے اوپر کے درجے میں عیسائی ڈالے جائیں گے۔ عیسائی لوگ ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، آنکھ کی پرستش کرنے والے ہیں، منافقین ہیں، یہ تمام جب ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہہ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے تھے، کچھ نہیں خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی پوچھے جبرائیل اس کے بعد تو بتائیے کیوں خاموش ہو گئے؟ 6 ہی درجے ہو گئے، پہلے درجے میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھکے بکے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، درد ہے، نہیں کہا جا رہا ہے۔ بہت اصرار کیا اللہ کے نبی، بتائیے تو صحیح جبرائیل آپ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، پہلے درجے میں کون ہیں؟ بہت اصرار کے بعد جبرائیل امین کہنے لگے روتے ہوئے، اللہ کے نبی جہنم کے 7 درجے، ان میں سب سے اوپر والا جو درجہ ہے، پہلا درجہ، اس میں آپ کے گنہگار امت کو ڈالا جائے گا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ، اتنی تکلیف، اتنا روئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم سوار ہو گیا، ایسا سوار ہو گیا کہ آپ آ رہے ہیں مسجد نبوی میں، نماز پڑھا رہے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی خطبہ نہیں دے رہے ہیں، نماز ہو گئی، واپس چلے گئے، بند کمرے میں رہ گئے، کمرہ اندر سے بند کر لیا، کسی کو آنے کو اجازت نہیں، کسی سے بات چیت نہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، نماز کو آ رہے، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے بعد کوئی خطبہ نہیں ہو رہا ہے، مدینے میں کوہرام مچ گیا، کچھ تو ہلچل ہے، اللہ کے نبی کو وہ غم سوار ہے، کیا ہوا ہے؟ صحابہ جانتے تھے اللہ کے نبی کی کیفیت کو۔ ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن شروع ہوا، پھر یہی حالت ہے، پھر شام ہو گئی، کسی کو ہمت ہی نہیں پوچھنے کی۔ اب گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو رفیق غار بھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگ کہنے لگے آپ جائیں اللہ کے نبی سے خیر خیریت معلوم کر کے آئے، ہوا کیا ہے، اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف کیا ہو، کس بات سے پہنچی ہے؟ اب کمرے میں جانے کے لیے اجازت لے کر جانا، صحابہ کی عادت تھی، ادب کا تقاضا تھا، بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ سلام ہوا ہے، سلام کا جواب آتا ہے، اجازت مانگی جاتی ہے، اجازت کے لیے کوئی آواز نہیں آتی اندر سے۔
سمجھ جاتے ہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عمر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے آپ جائیں عمر، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی آپ کو اندر بلا لیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سلام عرض کیا، جواب ملا، اجازت چاہیے اندر آنے کی، اندر سے کچھ آواز نہیں آئی۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، سمجھ گئے کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے، واپس آ گئے۔ اور بھی پریشانی بڑھ گئی، اللہ کے نبی کسی سے بات نہیں کر رہے، اجازت ہی نہیں دے رہے اندر آنے کی۔ غم سوار ہے، آپ کا چہرہ اس طرح ہے، لوگ نماز کو آنے کے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں، کوئی خطبہ بھی نہیں۔ وہاں سے گئے، آپس کرے کہ آپ اندر بھیجیں، تکلیف بڑھ جا رہی ہے، صحابہ کو بے قراری بڑھ جا رہی ہے کہ ہوا کیا ہے، معلوم کرنا ہے۔ اس بے قراری میں اب اندر کس کو اجازت مل سکتی ہے؟ ایسا آدمی جسے اللہ کے نبی اجازت دے اندر آنے کی، کون ہے؟ تلاش کرے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال گیا۔ سلمان فارسی، یقیناً ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہے، کہا ہے یہ اندر جا سکتے ہیں، ان کو اجازت مل سکتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ان کو پوری بات سنائی، وہاں دروازے تک، کمرے تک پہنچایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گئے، سلام عرض کیا، سلام کا جواب ملا، اجازت چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز ہی نہیں دی، اجازت ہی نہیں ملی، واپس آ گئے۔ اب بھیجیں کسے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے نبی اجازت نہیں دیے۔ 2 دن ہو گئے، تیسرا دن چل رہا ہے، 3 دن ہو گیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال آیا، علی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور بچپنے سے اللہ کے نبی کے دین پر ہیں، چچا زاد کے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، علی بات اس طرح کی ہے، اس طرح ہے، اب آپ ہی کچھ اللہ کے نبی سے بات چیت کر کے بتائیں ہوا کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے میرے جانے سے اگر اجازت ہو یا نہ ہو، چہیتی بیٹی لاڈلی فاطمہ اگر پہنچی دستک دے گی، اللہ کے نبی اندر بلا لیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو لے کر گئے، جا کر سلام عرض کیا، اندر سے جواب آیا، لاڈلی بیٹی کی درد بھری آواز تھی، بیٹی کے اندر بھی غم تھا، ابو جان کو کیا ہو گیا، 3 دن سے مدینہ کوہرام مچ گیا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، غم سوار ہیں، ابا جان میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کا درد، بیٹی کی آواز محبت بھری اتنی تھی، روکا نہیں جا سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے۔ حضرت فاطمہ آئی، سینے پر لگ گئی، زار و خطار ہو، ابا ہوا کیا ہے، آپ اتنا غم کیوں سر پر لیے ہیں، آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، مدینے والے پریشان ہیں، مسجد نبوی پریشان، بتائیے تو صحیح اللہ کے نبی کون سی بات آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا، جبرائیل آئے تھے، انہوں نے جہنم کے 7 درجے دیکھ کر آئے تھے اور آ کر بتایا کہ کس کس درجے میں کون جائیں گے۔ بیٹی اس میں آخری اوپر کا جو پہلا درجہ ہے، میرے گنہگار امت اس میں ڈالی جائے گی۔ یہ جب بات میں سنا میرے اندر بے قراری بڑھ گئی، بے چینی کہ میری امت کل قیامت کی جہنم میں گر جائے گی، مجھے کس طرح ان کو بچانا ہے، کس طرح میں اللہ سے راز و نیاز کر کے ان کو بچا لوں۔ یہی میں سارے مدینہ والوں سے اور پورے میرے رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو کر
یہی اللہ سے عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ جا رہا ہوں اللہ کی طرف راز و نیاز میں، دعاؤں میں، کہ میرے اللہ میری گنہگار امت جو قیامت میں مرد ہو خواتین ہو اپنے گناہوں سے جو جہنم میں جائیں گے ان کو معاف کر دیجیے، اللہ جہنم سے بچا لیجیے۔ اللہ سے راز و نیاز کے لیے میں نے ایک سوئی اختیار کی ہے۔ محترم خواتین، اندازہ تو لگائیں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا رویا ہے، کتنا درد اٹھایا ہے، کتنی دعائیں دی ہیں، کتنا ہماری فکر میں زندگی گزاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم تھوڑا اور یہ بھی غور کریں کہ آپ نے جو باتیں ہمارے لیے بتا کر کہی ہیں ہم ان پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ ایک پردے کا حکم عورتوں کے لیے کتنی بڑی حفاظت ہے۔ عورت کے لیے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ وہ تنہا سفر نہیں کر سکتی، شرعی عذر کے بغیر باہر جا ہی نہیں سکتی، باہر جانا ہے تو پھر اس کو پوشیدہ لباس، اس کا برقع، اس کا اپنا نقاب وغیرہ پہن کر حفاظت سے جانا۔ آج کل کے برقعے بھی ایسے آ گئے، اللہ کی پناہ۔ برقع اصل میں حفاظت کے لیے تھا، ہم اس کو زینت کا درجہ دے رہے ہیں۔ جو برقع پہنایا گیا حفاظت کے لیے کہا گیا کہ آپ یہ لباس پہن کے باہر جائیں، چھپ کر جائیں، یہ تمام کہا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہو گیا نشق و نگار والے برقعے ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے، برقع کس طرح پہننا، کون سا پہننا، کون سا جائز ہے، یہ بھی ایک منافقوں کی بڑی چال ہے دشمنان اسلام کی، کہ مسلمان اسلام کو تو اپنائے لیکن حقیقت سے نہیں، رسم و رواج کے طریقے پر۔ ایسے مردوں کے بہت سارے کام ہیں، مستورات کے بھی، وہ تو پہنتی ہیں پردہ پہن کی جلدی، بہت ٹائٹ پہنتی ہیں، ٹائٹ والے برقعے، زینت والے، نشق و نگار والے پہننے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مسائل مفتیان اکرام سے آپ معلوم کر لیجئے۔ تو محترم خواتین، یہاں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اس آیت میں کہ منافق لوگ قیامت میں سب سے نیچے درجے میں جائیں گے، جہنم میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو کہ تم بھی کیا کرو، واپس کفر میں آ جاؤ، یہاں تک کہ کفر میں دونوں برابر ہو جائیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، جس طرح وہ لوگ واپس چلے گئے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو، اسی طرح تم کو بھی دین اسلام سے چھڑا کر واپس کفر کی طرف لے کر جائیں، یہ چاہتے ہیں۔ منافق آپ کے ساتھ چند دل مل رہ کر، آپ سے دل جیت کر واپس اپنے مذہب کو چلے جا رہے ہیں، باتوں باتوں میں آپ بھی ان کے ساتھ واپس دوستانہ میں چلے جائیں، یہ چاہتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ایسے لوگوں سے ہرگز دوستی مت کرنا، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ ہجرت نہیں کر رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہیں پر رک گئے اور اپنے دین پر چلنے کا، دین پر کی باتوں پر پورا یقین کی باتیں عرض کرنے لگ رہے ہیں، مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، مدینہ نہیں آ رہے ہیں، مکے میں رہ کر ہی بڑے دین پر چلنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ تم ایسے لوگوں سے ہرگز دوستی مت کرنا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے،
ترک وطن کو قبول نہیں کر رہے ہیں، دین کے لیے وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، اس کو وہ پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرنا، کیونکہ ان کے اندر دین کی اہمیت نہیں ہے، اپنے گھر کی اہمیت ہے، گھر بار کی ہے، جائیداد کی ہے اپنے، اس لیے وہ دین کے لیے گھر بار کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس آیت کے اس ٹکڑے میں دوسرا شان نزول ہے۔ سراقہ بن مالک آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے۔ اللہ کے نبی قوم مدلج ایک قوم ہے، ان سے آپ صلح کر لیں، تیار ہے صلح کے لیے وہ، کہ وہ آپ کے خلاف کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اور ان کی قبیلے میں جو بھی آئے گا ان سے بھی یہی صلح ہے کہ وہ آپ کے خلاف کسی کو کھڑا ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جائیے قوم مدلج کے پاس جا کر صلح کر کے آ جائیے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اندر سے کچھ اور ارادہ تھا، ظاہر سے کچھ اور بچنا چاہتے تھے، اسی لیے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اگر وہ پھر گئے اپنے عہد سے، جو عہد معاہدہ ہوا ہے اس سے، پھر تم ان کو پکڑ لو، جہاں ان کو پاؤ وہیں قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، معین و مددگار کے طور پر کسی کو استعمال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ منافق کو الگ ہی بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ نفاق رکھتے ہیں ان کے ساتھ بالکل دوستی رکھنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا، ان سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کی علامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا ناراضگی کا پیغام قرآن میں اتار رہے ہیں ان پر کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں آپس میں رہ کر، ملن ساری میں رہ کر، دین اسلام کو کسی طرح سے پھسلا کر ان سے ہٹا لیں۔ اگر وہ معاہدے سے پھر جائیں، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ قتل کر دو کا اللہ، اور ان کو ہرگز دوست مت بناؤ، مددگار مت بناؤ، وہ اس کے قابل ہی نہیں دوستی کے۔ شریعت نے تو تمام بیان کر دیا کہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں دوستی بھی کرنا چاہیں تو کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، وہ تمام بیان کر دیے ہیں۔ شریعت کامل مکمل ہے، دین اسلام مکمل مذہب ہے، اللہ کے طرف سے پسندیدہ چنا ہوا مذہب ہمارے لیے دین اسلام ہے۔ اسلام میں ہر جگہ رہبری ہے، کہیں کسی جگہ کوئی عمل ناقص چھوڑا ہی نہیں۔ اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان جو چیزیں اسلام ہم کو دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اسلام سے ہمیں مل رہی ہیں قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اس کو اپنائیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ قرآن جو ہوتا ہے عمل کے لیے دیا گیا ہے، سن کر چھوڑنے کے لیے نہیں۔ درس قرآن میں جو باتیں ہمارے کو اللہ کے طرف سے ملی ہیں ان پر ہم عمل کی نیت کریں، پہلے نیت کریں تو عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا کام، جو باتیں سنے ہیں، جو مستورات ہماری گھر کی، پڑوسیوں کی، رشتہ دار کی بھی نہیں آئے، جیسے ہمیں روزانہ ہم کو عادت ہے 1 سے 4 باتیں زائد کرنے کی، ان سے جا کر کہہ دے بھئی فلاں جمعہ میں یا مدرسے میں اس طرح کی باتیں ہی تھی، فلاں جگہ اجتماع میں یہ باتیں ہوئی تھی مستورات کے سلسلے میں۔ تو محترم عزیز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے راستوں کو مضبوطی سے ساتھ تھامے رکھیں، اور جو باتیں یہاں پر ہر جمعہ میں ہمارے سامنے اللہ کے کلام کی کھول ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کو سمجھیں، مذاکرے میں لائیں، وہ یاد میں
وہ یاد میں رہ جاتی ہیں باتیں اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره ذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.